ہم دوبارہ پاکستان کو ہندوستان میں شامل کریں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد 53 کی تاریخ ختم پاکستان اٹھی اور اس کے بعد پھر 74 تک کا معاملہ. تو آپ نے جو بھی فرمایا اس میں ایک تو آپ نے اس پوری بیک گراؤنڈ بیان کی کہ کس طرح مسلمانوں کی خدمت کرنے کی پاداش جو ہے اس سے یہ سارا منصوبہ چل رہا تھا، اور یہ جو آخری نقطہ پہنچا 1974 میں، اس کی بنیادیں پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے رکھی جا چکی تھی. اب جیسے کہ ہم 1974 کے واقعات میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے پس منظر بیان فرمایا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال و جواب میں چلیں، ایک اور سوال. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کی بھٹو حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی. کیا ایسی پابندی تھی؟ حق یہ ہے کہ خود بھٹو حکومت کی طرف سے سرکولر کی شکل میں یہ رویداد شائع کی گئی. جی صحیح. اور سینٹ کے ممبروں اور اسمبلی کے ممبروں کو باقاعدہ بجاتی تھی. پابندی صرف یہ تھی کہ احمدیوں کو پتہ نہ لگے. جس طرح یہ پابندی تھی کہ جو ہم وہاں پر رویداد پیش کر رہے ہیں نہ وہ پریس میں جائے نہ اس کو ریکارڈ کریں. اسی طرح یہ جو شائع کی گئی وہ اس طریقے پر شائع کی گئی کہ اپنوں تک پہنچے اور احمدیوں کو خبر نہ ہو. مگر احمدیوں کی عظمت شان یہ دیکھیں کہ جب معذرنامہ کے متعلق بھٹو حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی کہ آپ معذرنامہ بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے، حضور نے یہ کتاب تاریخ انصار اللہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے، میں نے کل اس کو دیکھا ہے، حضور سے پہلے کہا گیا کہ آپ بھجوائیں اور پھر ہم ایک بجائے اس کے کہ وہاں جرا کی جائے آپ ایک دن پہلے بھجوا دیا کریں، ہم آپ کو جواب دے دیا کریں گے. میں کوئی سلسلے کے لٹریچر کا حافظ نہیں ہوں، تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب آئے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، معذر نامہ بھی لکھ کے بھجوائیں اور پھر معذر نامہ کے ساتھ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں طے کر کے بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے. اب آپ سے میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی عظمت شان یہ تھی کہ معذر نامہ حکومت کے کہنے پر لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا، اور شائع کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد کے مطابق وہ معذر نامہ جماعت احمدیہ نے سوائے سینٹ کے ممبروں اور سوائے اسمبلی کے ممبروں کے کسی کو نہیں دیا، اور سارے کے سارے نوجے حتیٰ کہ ہم لوگ جو ڈیلیگیشن میں شامل تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا. حضور کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا. مایا کہ بھٹو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اس میں وہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ خود وہ سرکولر جو ہیں وہ میں یہ بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. وہ یہ کہ سرکولر جو ہیں وہ بھی جزاک اللہ. تو چونکہ ایک ہجوم ہے دماغ کے اوپر ان خیالات کا، اور میری آنکھیں تو اب بھی وہ سارے منظر کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں اور دل پر نقش ہیں وہ، بلکہ میرے لیے تو وہ سرمایہ حیات بھی ہیں. تو سرپرست تو خود حکومت نے شائع کر رہے تھے. جی مگر چاہتے یہ تھے کہ یہ شائع شدہ چیز عوام، کہتے یہ تھے کہ عوامی فیصلہ ہے، مگر عوام سے بھی بتا کے رکھتے تھے تاکہ عوام احمدی نہ ہو جائے. اور اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت سے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ایک وحی ربانی سمجھتے ہوئے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ایک سازش کے تحت
کہ حکومت میں پابندی لگ گئی. یہ حکومت تو خود روزانہ اس کو شائع کر رہی تھی ہے جی, اور لڑ رہی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. آخری دن آپ کا جو سوال ہے میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آخری دن رات کے وقت جب حضور نے, میں بتاؤں گا روزاد میں انشاءاللہ تعالی, جب آخری دن سوالات ختم ہوئے یا بختیار صاحب جو کہ واز دا اٹارنی جنرل دا گورنمنٹ آف پٹو گورنمنٹ, انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب میرے سوالات تو ختم ہو چکے ہیں, اب آپ کچھ فرمائیں. جو حضور نے فرمایا وہ میں اپنے وقت پہ بیان کروں گا. جب حضور اٹھ کے جانے لگے میں بالکل ساتھ تھا, کھڑا ہوا, حضور تشریف لائے اور ان کو بھی الوداعی سلام کہا. اس موقع پر میاں صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو کہ ہوا اسپیکر ان دیز ڈیز, جو اسپیکر بھی تھے, مگر کمیٹی جو بنی تھی وہ دراصل پورے ہاؤس کو ایک کمیٹی میں کنورٹ کر دیا گیا جی. تو اس کمیٹی کے چیئرمین بھی وہی تھے. تو چیئرمین صاحب نے یہ حساب سے درخواست کی کہ جب تک ہم یہ روزات شائع نہ کریں, آپ خود بھی پبلک میں اس کے واقعات کو بیان نہ کریں. اس میں ہرگز کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی اور دوسرا شخص بھی بیان نہ کرے, کیونکہ حضور لیڈر تھے لاکھوں شہدائیوں کے. اس واسطے ان کی طرف سے یہی درخواست تھی, ان حضور ہی سے تھی کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ حضور نے مجھے اجازت دی. میں نے کراچی میں اور بہت سارے مقامات میں حضور کی خدمت, حضور کے ارشاد کے مطابق میں گیا, اور باتیں اس وقت کی, اب تک کئی دوست موجود ہوں گے کراچی کی, جس میں نے انہی دنوں یہ باتیں بتائی تھی. تو یہ کوئی بات نہیں تھی, یہ حضور سے یہ بات کہی گئی تھی اور حضور نے اس کا اہتمام کیا. حضور نے کبھی تفصیل نہیں بتائی, مگر یہ پہلے دن جو بات کی آپ حیران ہوں گے, وہ ایک ہی بات تھی. جب پہلا جمعہ آیا ہے تو سارا خطبہ ایک دوسرے علمی اور روحانی موضوع پر تھا. یعنی فیصلے کے بعد 7 ستمبر کے فیصلے کے بعد حضور نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے, اس خطبے میں, پورے خطبے میں اشارتاً و کنایتاً حضور نے کوئی بات نہیں کی. اور جب خطبہ ثانیہ حضور نے دیا تو اس دوران میں حضور نے فرمایا کہ مجھے فیصلے کے متعلق ساری دنیا کے احمدیوں کی طرف سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے کان میں اب تک خدا کے اس شعر کے الفاظ یہ گونج رہے ہیں. حضور نے کہا نو کمنٹس, میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے لنڈے بازار سے ایمان خریدا ہے اس کو تو فکر ہو سکتی ہے, مگر جس نے اسلام اور ایمان عرض کے خدا سے خریدا ہے اس کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت میرے دل و دماغ پر حضرت مسلم موعود کا یہ شعر آ گیا, عشق خدا کی میں سے برا جام لائے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر سلام لائے. اور آپ نے بھی سرکولرز کے بات کی, یہ سرکولرز کل کتنے صفحات پر مشتمل تھا جو حکومت پاکستان کی طرف سے اراکین اسمبلی اور سینٹ کو دیا جا رہا تھا؟ یہ 1270 صفحات پر مشتمل ہے. اور کیا یہ سرکولر بعینہ ہی اسی گفتگو پر مشتمل ہے جو بات کی گئی وہاں پہ؟ کہ یہ ایک ہے عجیب, حضرت مسلم موعود نے جو فرمایا تھا کہ ایک شخص اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا, وہ اس کا مالک گھوڑے پر سوار تھا, گڑھا آیا تو وہ گر پڑا, تو اس نے آواز دی کہ مجھے اٹھا لو. اسی وقت اس نے جیب سے ملازمت کے جو شرائط تھے وہ پیش کیے کہ حضور اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب آپ گر جائیں تو پھر آپ کو اٹھانا جو ہے وہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے. تو یہ سارے کام فار دا پرپز
آف لا نہیں تھا، بلکہ اپنے اقتدار کی خاطر ہو رہا تھا. دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹنا تھا دراصل. اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ریمارکس ایک دفعہ بیان کیے کہ حقیقت یہ تھی کہ پنڈت نہرو کے مرنے کے بعد بھٹو صاحب کے دل و دماغ پر یہ خواب تھا کہ اب مجھے ساؤتھ ایشیا کا لیڈر بننا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے کہ یونانی مسلی پہلا جو میرے عہد حکومت میں آئین اور کانسٹیٹیوشن تیار ہو، بالکل متفقہ اور متحدہ ہو. تو ہر بات وہ اس رنگ میں کرتے تھے. یہ چیز جو تھی وہ دنیا میں بتانے کے لیے کہ ہم ڈیموکریٹک پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، تو بتانے کے لیے وہ لکھتے تھے. مگر ایک تو وہ بھی خلاصہ ہوتا تھا. ایک آپ اس کو پڑھیں تو حیرت آتی ہے، قرآن کی آیتیں اس میں غلط، حدیثیں غلط، مسیح موعود کی عبارتوں کی عبارتیں غلط. حالانکہ سوال کیا گیا اور جو اشتعال پیدا کرنے کے لیے فتنے برپا کیا گیا، ان میں یہ بھی تھا کہ مرزائی جو ہیں وہ قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو قرآن کی آیتیں تک اس میں بدلی موجود تھی. کیوں؟ یہ صرف دنیا کو بتانا تھا کہ ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں. یہ ان کو بتانا مقصود تھا، عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام کی خاطر اور ان کے نام پر یہ کیا جا رہا تھا. تو یہ سارے آپ دیکھیں تو سینکڑوں غلطیاں آپ کو ملیں گی. اس واسطے اگر اسی شکل میں شائع کر دیا جائے تو دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ قرآن کے مخالف تھے، حدیث کے مخالف تھے، اور بانی جماعت کے مخالف. اور اس کے علاوہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ کہ بہت سی جو اہم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حوالے پڑے غیر احمدی بزرگوں کے، وہ بھی اس میں سے مکمل طور پہ غائب کر دیے گئے. دیکھیں 4 روز تک حضور نے جہاد کے مسئلے پر بحث کی ہے جی، اور وہ چند صفحوں میں آ جاتے ہیں. یہ جو مختلف کتابیں شائع کی گئی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت پر بھی کہ دنیا میں یہودیوں نے تعریف کی اور ریکارڈ تعریف کی قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20ویں صدی نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعریف نہیں کی گئی جو ان حالات کی اشاعت میں بعض حلقوں کی طرف سے کی گئی ہے. اس ساتھ صرف یہ تھا کہ یہ جو سرکولر تھے، یہ مفتی محمود صاحب جو دیوبندی مسئلے کے تھے، اور نورانی صاحب اور دوسرے ان تمام کو، یا پروفیسر غفور صاحب، ان سب کو تو باقاعدگی کے ساتھ یہ جا رہے تھے. ہمیں تو بتایا نہیں گیا اس بارے میں. میں نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ حضرت چودھری انور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے اپنے ایک دوست تھے پیپلز پارٹی کے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے. میں نے ان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دوسرے ذرائع سے حاصل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی. تو ان علماء نے ایک طرف تو یہ کہا کہ جی شاید یہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ کیا کہ اسی دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ سرکولر موجود ہے. اب کوئی شخص بھی یہ 1270 صفحات کے سرکولر کو لے کے دیکھے تو اسے پتہ لگے گا کہ 4 گھنٹے کی بحث یا 4 دنوں کی بحث کو ان حضرات نے اس خلاصے میں سے خلاصہ کر کے 2 سطریں اس میں شامل کر دی اور پھر اپنے مطلب کا اضافہ کر دیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کے فیصلے سے پہلے اٹارنی جنرل کی تقریر کا، وہ انہوں نے ڈاکٹر دے دیا کیونکہ وہ ٹوٹلی جماعت کے خلاف تھی چیز. باقی سارے حصے میں ہر چیز کو مسخ کیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں بڑی مشہور بات ہے، یہ جو فل سٹاپ، سیمی کولن، پنکچویشن جو ہے، اس کا خیال رکھنے کے نتیجے میں
مضمون ہی الٹ جاتا ہے. بڑی مشہور بات ہے. آپ اگر ایک